الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ یہ آیات جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں یہ سورہ اعراف کی ابتدائی آیتیں ہیں، اور یہاں سے سورہ اعراف شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے، اور اس سورت میں شروع کے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے عقیدے کو ذرا زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، کیونکہ عقیدہ آخرت ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں سے رکنے پر آمادہ کرتی ہے۔ تو آخرت کے دلائل کہ آخرت قائم ہوگی، مرنے کے بعد دوسری زندگی آئے گی، اس کے دلائل اور اس کے کچھ حالات کہ وہاں کیا حالات پیش آئیں گے، اور ساتھ ہی اس کے کچھ مناظر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر فرمائے۔ نیز جیسا کہ سورہ انعام کے ختم پر یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی قوم آتی ہے وہ اپنے سے پہلوں کے جانشین ہوتی ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ جب اپنے لیے کوئی طرز عمل اختیار کرے تو یہ دیکھے کہ مجھ سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ، تو اس کی مزید تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس سورہ اعراف میں بیان فرمائی ہے، اور متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر تشریف لے جانے کا واقعہ بھی مفصل طریقے سے اسی صورت میں آیا۔ اعراف کے لفظی معنی عربی زبان میں بلندیوں کے، عرف کی جمع ہے اور کسی چیز کی بلندی کو کہتے ہیں، جیسے عرف الدیگ کہا جاتا ہے، مرغے کی جو کلغی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر بعد میں ہر اونچی اور بلند جگہ کے لیے بھی لفظ استعمال ہونے لگا، اور اعراف سے مراد وہ ایک جگہ ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان واقع ہے، اور جن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال برابر ہوں گے تو ان کو کچھ عرصے کے لیے یہاں رکھا جائے، پھر ان کے ایمان کی وجہ سے آخر کار وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس صورت میں یہ 8ویں پارے کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان
اعراف والوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے کہ اعراف والوں کا کیا معاملہ ہوگا، ان کے ساتھ کیا صورتحال پیش آئی، اس لیے اس کا نام سورۃ الاعراف۔ اس تمہید کے بعد جو آیتیں میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ پہلے پیش کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اپنی رضا کے مطابق اس کی کچھ تفسیر و تشریح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ یہ ہے کہ آیت شروع ہوئی الف لام میم صاد، یہ وہی حروف مقطعات ہیں جن کا ذکر سورہ بقرہ کے شروع میں گزر چکا ہے کہ ان کا صحیح معنی اللہ جل جلالہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا ہو، لیکن آپ کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو اس کے صحیح معنی معلوم نہیں ہے۔ تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے پیغمبر، یہ کتاب ہے جو تم پر اس لیے اتاری گئی ہے کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو ہوشیار کرو، لہذا اس کی وجہ سے تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اور مومنوں کے لیے ایک نصیحت کا پیغام ہے۔ لوگوں، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے اس کے پیچھے چلو، اور اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے من گھڑت سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو، مگر تم لوگ نصیحت کم ہی مانتے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، چنانچہ ان کے پاس ہمارا عذاب راتوں رات آ گیا، یا ایسے وقت آیا جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ پہنچا تو ان کے پاس کہنے کو اور تو کچھ تھا نہیں، بس بول اٹھے کہ اب ہم ان لوگوں سے ضرور باز پوچھ کریں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم خود پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا پیغام پہنچایا اور انہیں کیا جواب دیا۔ پھر ہم ان کے سامنے سارے واقعات خود اپنے علم کی بنیاد پر بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اور اس دن یعنی قیامت کے دن وزن واقع ہونے والا ہے، پھر یعنی وزن ہوگا اعمال کا، اور اس دن وزن ہونا اٹل حقیقت ہے، چنانچہ جن کی ترازو کے پلے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے ترازو کے پلے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے خود اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا ہے۔ اور کھلی بات ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے، پھر بھی تم لوگ شکر کم ہی ادا کرتے ہیں۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے نازل کرنے سے متعلق ایک حقیقت کا بیان فرمایا ہے، اور حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی۔ فرمایا کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو آپ کے سینے میں اس کی وجہ سے کوئی تنگی نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ کیوں نازل کی گئی، لتنذر بہ، تاکہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو متنبع کریں، آگاہ کریں آخرت کے واقعات سے، وذکریٰ للمؤمنین، اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک نصیحت کا پیغام ہے۔ اس آیت میں دو تین باتیں قابل ذکر ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی کے قاعدے کے لحاظ سے عبارت اس طرح ہونی چاہیے تھی، کتاب انزل الیک لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین فلا یکن فی صدرک حرج منہ، کہ یہ آیت ہم نے نازل کی ہے
لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو نصیحت کرنے کے لیے۔ تو جو وجہ ہے کتاب کے نازل کرنے کی یا اس کا جو مقصد ہے وہ بیان فرمایا گیا ہے، لیکن اس مقصد کو بیان کرنے سے پہلے ہی ایک جملہ فرما دیا گیا کہ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینے میں اس کی وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو۔ تو یہ عجیب انداز کا طرز کلام ہے کہ اگر عربی کے لحاظ سے دیکھیں تو کتاب انزل الیک، جو انزل جو ہے یہ فعل ہے، اور لتنذر بہ اس سے متعلق ہے، جس میں اس فعل کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ تو لیکن بیچ میں فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ کا جملہ کچھ اس طرح آ گیا جیسے جملہ معترضہ ہوتا ہے، اگرچہ جملہ معترضہ نہیں ہے لیکن انداز ایسا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ بیچ میں یہ بات پڑھنا؟ وہ یہ کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ حرج سے کیا مراد ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں کوئی تنگی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اس کا کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے تنگی نہ ہونے کا کہ آپ کو یہ خوف نہ ہونا چاہیے کہ لوگ مانیں گے نہیں، یا اس میری دعوت کے نتیجے میں مجھے کوئی تکلیف پہنچائیں گے، یہ خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ فکر بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر میری اس دعوت کو لوگوں نے قبول نہ کیا تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر آ جائے۔ یہ فکر بھی آپ کے سینہ اقدس میں نہیں پیدا ہو کر آپ کو پریشان نہ کرنی چاہیے، جس کی وجہ کئی جگہ قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے کہ آپ کو تو ہم نے ایک پیغام بر بنا کر بھیجا ہے، لوگ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے اس کی ذمہ داری آپ کو بڑھائے دی۔ تو کچھ ایسا لگتا ہے یہاں پر اس انداز کلام میں، اس اسلوب میں، کہ جب یہ فرمایا گیا کہ کتاب نازل کی گئی ہے تو کتاب کا کسی بندے پر نازل ہونا، اس کو رسالت کا فریضہ سونپنا، یہ اتنا بڑا بوجھ ہے، اتنا بڑی ذمہ داری ہے کہ قبل اس کے کہ اس کی وجہ بیان کی جائے کہ کیوں وہ نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے ہی فرما دیا گیا کہ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ کتاب جو تمہارے اوپر نازل کی جا رہی ہے تمہارے اوپر بوجھ ڈالنے کے لیے نازل کی جا رہی ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، پہلے ہی قبل اس کے کہ اس کا مقصد بیان کیا جائے، اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نازل کرنا کسی کتاب کا کسی بندے پر، یہ بذات خود ایک انسان کے اندر بوجھ پیدا کرتا ہے کہ بھئی اللہ کی کتاب مجھ پر نازل ہو رہی ہے تو میرے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری آ گئی، کتنا بڑا بوجھ میرے اوپر آ گیا۔ تو قبل اس کے کہ آگے بڑھیں پہلے ہی فرما دیا کہ نازل کرنے سے یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے جس کو آپ اٹھا نہیں سکتے، لہذا آپ کے اپنے سینے و اقدس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ پھر سنیے کہ کیا کس لیے بھیجی ہے، کیا بھیجی ہے؟ حرج کیوں نہ، لتنذر بہ، کہ آپ کو اس لیے بھیجی گئی ہے یہ کتاب، آپ پر اس لیے اتاری گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو متنبہ کریں یا ڈرائیں یا آگاہ کریں کہ دیکھو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، ایک دوسری زندگی آئے گی، اس میں تمہیں اپنے تمام قول و فعل کا جواب دینا ہوگا، تو ان کو ڈراؤ کہ تم کفر کی روش پر برقرار رہے، شرک کرتے رہے تو تمہارا انجام بڑا خراب ہونے والا ہے۔ اور وذکریٰ للمؤمنین، اور ایک نصیحت ہو مومنین کے لیے، یعنی مشرکین کے لیے اور کفار کے لیے تو انذار ہے کہ ان کو ڈراؤ کہ تمہارے جو موجودہ حرکتیں ہیں یہ بالآخر تمہیں آخرت میں جہنم کی طرف لے جائیں، اور مومنین کے لیے ذکرہ،
ذکرہ کے لفظی معنی ہے یاد کرا دینا، یاد دہانی، یاد دہانی۔ تو جو مومن ایک مرتبہ ایمان لے آیا اس کو ایمان کی دعوت اب دینے کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان ڈال دیا، ایمان لے آیا۔ لیکن ایمان کے نتیجے میں ایک انسان کے دل میں جو اللہ جل جلالہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ایمان لاتے ہی، تو وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ذہن و دل کے اوپر اللہ جل جلالہ کی عظمت آتی ہے اور اس کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جذبہ مرور ایام سے جو دن گزرتے ہیں اور دنیا کے معاملات سے انسان کا سابقہ پیش آتا ہے، تو وہ جو جذبہ پیدا ہوتا ہے بعض اوقات وہ اوجھل ہونے لگتا ہے۔ تو ذکرہ تو اس کی یاد دلائی جاتی ہے کہ بھائی تو ایمان لانے کے نتیجے میں تمہارے دل میں جو اطاعت کا جذبہ پیدا ہوا تھا کہیں بھول نہ جانا اور کہیں اس کو نظر انداز نہ کر دینا، اس لیے مومنین کے لیے وہ ذکر ہو۔ تو ایک چھوٹے سے جملے میں قرآن کریم کا پورا مقصد بیان فرما دیا اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اگر کوئی بوجھ تھا تو اس کو بھی ساتھ ساتھ ظاہر فرما دیا۔ اب جو اصل پیغام ہے اس کتاب کا وہ آگے بیان فرماتے ہیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے جو چیز نازل کی گئی ہے تم اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس اللہ کے سوا کے علاوہ ان کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کے پیچھے نہ چلیں۔ اولیاء جمع ہے ولی کی، ولی کہتے ہیں کسی رکھوالے کو، سرپرست کو، جو کسی کا دیکھ بھال کرتا ہو، نگرانی کرتا ہو۔ تو انہوں نے، کافروں نے، مشرکوں نے مختلف بتوں کو اور مختلف دیوتاؤں کو، دیویوں کو اپنا ولی سرپرست بنا رکھا۔ تو اس لیے فرمایا قرآن کا پیغام یہ ہے کہ اس کلام کے پیچھے چلو جو تمہارے کو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف۔ پروردگار کا لفظ لا کر یہ اشارہ فرما دیا گیا کہ ارے بھائیو یہ تمہارا پالنے والا ہے اور تمہیں اسی نے پیدا کیا، وہی تمہیں پالتا پوستا ہے، اور ایسا ہی ہے، ایسا کیا بلکہ ایک محض ایک نذیر کے طور پر اگر کہا جائے تو جیسے ایک باپ اپنے اولاد کو پالتا پوستا ہے، اس طرح پروردگار جو ہے وہ تمہیں پالتا پوستا ہے۔ تو اب اگر وہ کچھ کہے، کسی بات کا حکم دے اور کوئی پیغام بھیجے تو تمہاری فرما برداری کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے پیچھے چلو، اس کو مانو اور اس کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست نہ بناؤ، یعنی دوسرے بتوں کی پرستش نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن افسوس ہے کہ تم بہت کم نصیحت حاصل کرو۔ اور یہ کہا گیا کہ پیغمبر آ کر ڈرائیں لوگوں کو، آگاہ کریں، متنبہ کریں، اس لیے قرآن آیا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ کہ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، تو ان کے پاس ہمارا عذاب راتوں رات آ گیا، یا ایسے وقت آیا جب وہ دوپہر کو آرام کر، قیلولہ کر۔ کیا معنی کہ اللہ کا عذاب آنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر اور طے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اللہ کو چاہے آئے تو صبح سویرے بھی آ سکتا ہے، اور دوپہر کے وقت میں جب قیلولہ تم کرتے ہو اس وقت بھی آ سکتا ہے، شام بھی آ سکتا ہے۔ دوسری جگہ ضحیٰ کا لفظ بھی آیا ہے کہ
چاشت کے وقت میں بھی آتا ہے، ہم نے بھیجا بعض اوقات، تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اگر تمہیں اپنی ان بدعمالیوں کے باوجود اور کفر و شرک کے ارتکاب کے باوجود آرام سے بیٹھے ہو اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تم بالکل محفوظ ہو گئے ہو اور آئندہ کوئی عذاب نہیں آئے گا، کسی وقت بھی آ سکتا ہے، رات کو آ جائے، دن کو آ جائے۔ تو چنانچہ پچھلے جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر عذاب اسی طرح آیا کہ یا تو راتوں رات آ گیا یا اس وقت آیا جب کہ وہ قیلولہ کر رہے تھے، اور جب آ گیا فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين، جب آ گیا عذاب جس سے ڈرایا جا رہا تھا، تو اب جو ان کی پکار ان کے زبان پر کیا تھی کہ وہی والی کہ بھئی یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا اور ہمیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، یہ جو باتیں دنیا میں کیا کرتے تھے کہ وہی، کہا کہ نہیں، وہاں پر ان کی جو بات ہوگی وہ کیا ہوگی کہ الا ان قالوا انا كنا ظالمين، تو یہی کہہ سکیں گے، اور تو کوئی کہنے کی بات ہوگی نہیں، یہ کہہ سکیں گے کہ ہم ہی ظالم تھے، ہم نے ظلم کیا تھا خود اپنی جانوں پر، اللہ کے توحید پر، رسول کی رسالت پر، آخرت پر ہم ایمان نہیں لائے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اب ہم ان لوگوں سے ضرور باز پرس کریں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے، کیا باز پرس کریں گے کہ تم نے ان پیغمبروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور خود ہم پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا پیغام پہنچایا تھا اور کیا انہیں جواب دیا۔ یہ سوال ظاہر بات کہ اللہ جل جلالہ کو تو سب پتہ ہے، سب معلوم ہے، علم ازلی میں ہے کہ جن کے پاس بھیجا گیا تھا انہوں نے کیا جواب دیا، اور یہ بھی علم ازلی میں ہے کہ پیغمبروں نے اپنے فریضے کو پوری طریقے سے ادا کیا یا نہیں کیا، لیکن وہاں لوگوں پر اس بات کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ ہم سوال کریں گے کہ بتاؤ تمہارے پاس پیغمبر آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، اور آئے تھے تو انہوں نے کیا پیغام پہنچایا تھا، اور خود رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا فریضہ ادا کیا یا نہیں، اور کیا بات، کون سا پیغام پہنچایا، اور فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم ان کے سامنے سارے واقعات خود اپنے علم کی بنیاد پر بیان کریں، یعنی جب ان سے پوچھا جائے گا اور اس سوال سے ان کو ذرا ایک تنبیہ ہوگی، اور چونکہ شروع میں وہ دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا کہ شروع میں وہ کر ہی جائیں گے کہ ہم نے تو کفر نہیں کیا تھا، تو پھر کیا ہوگا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اب ہم سارے واقعات خود اپنے علم کی بنیاد پر بیان کر دیں گے کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو اور حقیقت میں واقعہ یہ تھا، تم نے یہ بات کہی تھی، بڑا باپ نے یہ بات کہی تھی، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ظاہر ہے کہ ہم اس وقت سے جس کا وہ بارے میں پوچھا جا رہا ہے غائب تو نہیں تھے، ہمیں پتا تھا، ہم خود موجود بھی تھے، دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے۔ اب آگے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں آخرت کا کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن یعنی قیامت کے دن اعمال کا وزن ہونا اٹل حقیقت، اور اس کا انجام کیا ہوگا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، چنانچہ جن کی ترازو کے پلے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اور جن کے ترازو کے پلے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ بیعتیاں کر کر کے خود اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا ہے، اولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا یظلمون۔ اب یہ واقعہ جو بیان فرمایا کہ اعمال کا وزن ہوگا، اور یہ کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے، اٹل حقیقت، یہ بتانے کے لیے کہ در حقیقت یہ جتنے اعمال تم کرتے ہو یہ سارے کے سارے اعمال اپنا ایک وزن رکھتے ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ان کو وزن کرنے کا کوئی ترازو سامنے لائیں گے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب اس میں ذرا یہ جو اصول بیان فرمایا یہاں پر، اور پھر سورہ قاریہ میں بھی اس کی
آیا اور دوسری جگہ پر کہ جس کے ترازو کے پلے بھر جائیں گے وہ کامیاب ہوگا، جس کے ہلکے ہو جائیں گے وہ ناکام ہوگا۔ اب اس پر بعض اشکالات ہوتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو جو حقیقت حال ہے وہ جو قرآن حدیث سے سمجھ میں آتی ہے اس کا دھیان نہیں ہوتا، تو اشکالات۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ علماء اور مفسرین نے یہ بات فرمائی ہے کہ قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وزن دو مرتبہ، ایک مرتبہ وزن ہوگا مسلمان اور کافر کی پہچان، اس میں تو صرف عقائد کو مد نظر رکھا جائے، اور اس میں وہ حدیث آتی ہے، مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص کے سارے نام اعمال میں صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ تھا، تو اس کے نتیجے میں اگرچہ گناہوں کی مقدار بہت زیادہ تھی، اور وہ ڈر رہا تھا کہ اب میرا پلہ جو ہے یہ تو بہت نیچے گر گیا بدیوں والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چھوٹا سا بچہ اس کے نیکیوں کے پلے میں ڈالا جائے گا، تو وہ پلہ جھک جائے اور بدیوں کا پلہ اوپر چلے جائے۔ تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ انسان کی اعمال کے ترازوؤں کو نیچے لے جاتا ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ کہ کوئی بھی مسلمان، کسی بھی مسلمان کا پلہ کبھی ہلکا نہ ہو، کیونکہ لا الہ الا اللہ تو موجود ہے ہر کلمہ ہر انسان کے ساتھ۔ تو در حقیقت یہ ذکر ہو رہا ہے اس وزن کا جس میں مومن اور کافر کی تعین ہو، اس کے لحاظ سے کلمہ لا الہ الا اللہ باری کر دے گا پلے کو، اور یہ طے ہو جائے گا کہ یہ آدمی مسلمان ہے اور ایمان لائے ہوئے۔ لہذا پہلے وزن میں اس کے مومن ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا اس طرح۔ پھر دوسرا وزن ہوگا وزن اعمال، یعنی مومن کے ہی وزن، ایمان طے ہو گیا کہ ایمان ہے اس کا، اور اس نے اب کچھ اچھے کام کیے کچھ برے کام کیے، تو اچھے کاموں کے لیے ایک پلہ اور برے کاموں کے لیے دوسرا پلہ ہوگا۔ اس میں دیکھا جائے گا کہ کس کا پلہ زیادہ بھاری ہو، کون سا عمل۔ تو اس طرح سے اس کے ذریعے فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ من پسند زندگی میں رہے گا، من خفت موازینہ خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ تو یہ دوسرا وزن ہے۔ اس بات کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو اس سے جو بہت سی احادیث ہیں وزن اعمال سے متعلق، ان کی صحیح صورتحال اور صحیح مطلب اس کا سمجھ میں آ جائے۔ اسی طرح یہ بات بھی کہ اعمال کو کہا جاتا ہے کہ یہ اعراض ہیں اور ان کا وزن نہیں ہو سکتا، تو آج تو ہر طرح کے اعراض جو ہیں ان کا وزن ہو رہا ہے، سردی کا وزن ہو رہا ہے، گرمی کا ہو رہا ہے، آوازوں کا وزن ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ فضول سوال ہے کہ اعمال کا وزن ہے۔ اگرچہ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ آخرت میں جا کر کوئی متجسد شکل اختیار کرتے، جسمانی شکل اختیار، جیسے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کے بارے میں فرمایا گیا تھا، حدیث میں آتا ہے، قرآن کریم میں بھی ہے، سَيُطَبَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن یہ جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا تھا وہ ان کے گلے کا طوق بنا دیا۔ اور حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے کہ ایک سانپ کی شکل میں وہ آئے گا اور اللہ نے اس کی باتوں کو چھیڑے گا اور کہے گا
انا مالک انا کنزک، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا کنز۔ تو مختلف اعمال جو ہیں وہ بعض اوقات کوئی جسمانی شکل بھی اختیار کر لیں گے، اور ان کے نتیجے میں وزن صرف اعمال کے آراز ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ کل جوہر ہونے کے اعمال کا وزن۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے روایات میں بتایا ہے کہ ایک مومن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی وزن کے معاملے میں کتنا شفقت کا معاملہ فرمائے کہ سبحان اللہ کا کلمہ جو ہے وہ بانتہا وزنی ہو کر آئے، الحمدللہ کا کلمہ نہایت وزنی، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو فرمایا کہ بڑا ثقیل ہو کر آئے گا میزان۔ بظاہر دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وزنی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کسی بھی چھوٹے عمل کو، کسی بھی چھوٹے عمل کو معمولی اور حقیر سمجھ کر چھوڑنا، کیا پتہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے اندر اتنا وزن پیدا فرما دے کہ ہمارا بیڑا پار۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ، کہ کھلی بات ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی، اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا، معاش معیشہ کی جمع ہے، زندگی گزارنے کے سامان وہ پیدا کیے، لیکن پھر بھی تم شکر بہت کم ادا کرتے۔ یعنی جس نے اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین پر جگہ دی ہے، اس کے لیے تمہارے لیے آرائش آسائش کے سامان مہیا کیے ہیں، چاہیے تھا کہ ان کا شکر کرتے اور شکر کرنے کے نتیجے میں اس کی اطاعت کرتے، لیکن افسوس ہے کہ تم شکر بہت کم کرتے ہو۔ یعنی شکر کی جو حقیقت ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وہ اطاعت کا مادہ تمہارے